کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃً، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب تر وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ہر عاشق رسول، ہر مسلمان کی چاہت یہی ہے کہ اسے قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے، اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے۔ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ضرور نصیب ہوں گی، دنیا میں بھی برکتیں نصیب ہوں گی، اور اللہ نے چاہا قیامت کے دن بھی قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں برکات ہمیں نصیب ہوں گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، نیت ضرور کیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کے بارے میں سنیں گے، وہ بندہ کہ جس نے جو بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے، وہ ہستی جو اللہ کی پہچان رکھنے والے، وہ ہستی کے جنہوں نے لاکھوں لوگوں کی اصلاح کی، وہ ہستی کہ جنہوں نے علم دین حاصل کیا اور پھر علم کے نور کو یوں کہیں کہ دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ پھر وہ غزنی شہر سے چلتے ہوئے آنے والے، لاہور کی نگری میں آ کر، لاہور میں آ کر آباد ہونے والے، یہاں کے لوگوں کی اصلاح کرنے والے، وہ کون سی ہستی ہیں؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج انشاءاللہ آپ کی سیرت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے مبلغین سے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوگی، ترجمہ بھی ہوگا، تفسیر بھی ہوگی، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ میں مبلغین کو اپنے منچ پر دعوت دوں گا۔ ماشاءاللہ ہمارے ابراہیم بھائی تشریف لا چکے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ابراہیم بھائی کو ہم۔ جی ابراہیم بھائی ماشاءاللہ۔ طارق مدنی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ماشاءاللہ۔ اویس بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں، مرحبا مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ۔ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ آئیے اویس بھائی، ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ۔ وسیم بھائی سے ٹھیک ہے آپ کی؟ مرحبا ماشاءاللہ۔ ہمارے نعت خوان خلیل بھائی ماشاءاللہ، مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خلیل بھائی کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جن سے ہم قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، قاری سید ظہور شاہ صاحب ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں شاہ صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان مرنے والوں کو زندہ کر دیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر ادا کریں۔ اہم بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے مردوں کو زندہ کر دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دعا سے مردے بھی زندہ فرما دیتا ہے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل دوبارہ مصر آباد ہوئے۔ کچھ عرصے بعد انہیں بیت المقدس آزاد کروانے کے لیے عمالقہ قبیلے سے جہاد کرنے اور مصر چھوڑ کر شام میں بسنے کا حکم دیا گیا۔ شروع میں بنی اسرائیل نے ٹال مٹول سے کام لیا، اور جب جائے بغیر کوئی چارہ نظر نہ آیا تو مجبوراً مصر سے روانہ ہوئے۔ جب یہ لوگ میدان تیہ میں پہنچے جہاں سبزہ، سایہ اور غلہ وغیرہ کچھ نہ تھا، تو یہاں دھوپ کی تپش اور بھوک سے بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا جو ان کے اوپر سائبان بن گیا اور انہیں سورج کی تپش سے بچاتا رہا، اور کھانے کے لیے من اور سلوہ اتار دیا۔ من ترنجبین کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک اترتی، اور بنی اسرائیل اسے چادر میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ سلوہ ایک چھوٹا پرندہ تھا، یہ بھنا ہوا بنی اسرائیل کے لیے آتا تھا، یا بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے کھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور حکم یہ تھا کہ آج کا کھانا آج ہی کھا لو، اسے کل کے لیے بچا کر نہ رکھو۔ بنی اسرائیل نے نافرمانی کرتے ہوئے کھانا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا تو کھانے میں کیڑے پڑ گئے اور وہ خراب ہو گیا، اور من و سلوہ کی آمد بند کر دی گئی، اور یہ نافرمانی کر کے انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب ہم نے انہیں کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، اور دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہونا اور کہتے رہنا ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ یہاں اس آیت سے چند باتیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، جس شہر میں بنی اسرائیل کو داخل ہونے کا حکم دیا گیا اس سے بیت المقدس یا اس کے قریب ایک گاؤں اریحہ مراد ہے جس میں عمالقہ قوم کے لوگ آباد تھے اور وہ اسے خالی کر گئے تھے۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کو یہ حکم
تو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ کہاں اور کس کے ذریعے دیا گیا۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ حکم میدان تیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اور بعض کے نزدیک میدان تیہ سے نکلنے کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا گیا تھا۔ نمبر 3، سجدے کا لغوی معنی جھکنا اور شرعی معنی سر زمین پر رکھنا ہے۔ یہاں اگر سجدے کا لغوی معنی مراد ہو تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اتراتے اور اکڑتے ہوئے داخل ہونے کے بجائے عاجزی کرتے اور جھکے ہوئے داخل ہونا، اور اگر شرعی معنی مراد ہو تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ دروازے میں داخل ہوتے وقت سجدہ کر لینا۔ نمبر 4، آیت میں مذکور لفظ حطۃ استغفار کا کلمہ ہے اور جس کے معنی ہے اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ آیت سے مراد یہ ہے کہ صرف بدنی عبادات پر اکتفا نہیں کرنا بلکہ زبان سے یہ بھی کہتے رہنا کہ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ مزید فرمایا کہ اے بنی اسرائیل اگر تم نے ہمارے حکم پر عمل کیا تو ہم تمہارے گناہ گار لوگوں کی خطائیں بخش دیں گے اور نیک لوگوں کو ثواب میں اضافہ دیتے رہیں گے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں ہی ہماری زندگی مدنی چینل کے ناظرین اللہ کرے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہی بسر ہوتی چلی جائے۔ اللہ والوں کے ساتھ جڑنے کا بھی حکم ہمیں اللہ کا قرآن ہی دے رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی نعتیں دیکھیں تو ہمیں اس قرآن میں ملتی ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی بات کریں، حضور کی سیرت کی بات کریں، حضور کے کردار کی بات کریں، حضور کے حسن اخلاق کی بات کریں، حضور کے شہروں کی بات کریں، حضور کے زمانے کی بات کریں تو قرآن بیان کر رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری پیاری اداؤں کو۔ اور پھر یہی قرآن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو وسیلہ بنانے کا بھی ہمیں حکم دے رہا ہے۔ یہی قرآن اللہ کے ولیوں کی شان اس انداز میں بھی بیان کرتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ انشاءاللہ آج ایک ولی کامل حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین کا ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت انشاءاللہ ہمیں سیکھنے کو ملے گی۔ جو پوائنٹس بیان کیے جائیں آج ایک نیت ضرور کیجئے گا کہ انشاءاللہ ہم ان اداؤں کو لینے کی کوشش کریں گے، چونکہ اللہ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ سارے اعمال وہ کرے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے ہیں، اور وہ تمام اعمال کہ جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے اعمال ہیں وہ تمام اعمال بجا لاتے ہیں۔ اسی لیے ان کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق بسر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ مبلغین سے گفتگو کریں گے، نعت خوان اسلامی بھائی کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ، اور ابھی ہم انشاءاللہ خلیل بھائی سے کلام سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا کلام
مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے والے، مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے والے، مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے، مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے، مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے والے، جتنے اللہ نے بھیجے ہیں نبی دنیا میں، جتنے اللہ نے بھیجے ہیں نبی دنیا میں، جتنے اللہ نے بھیجے ہیں نبی دنیا میں، تیری آمد کی خبر سب ہے سنانے والے، تیری آمد آقا تیری آمد کی خبر سب ہے سنانے والے، انہی کی نعت کے نغمے زبور سے سن لو، زبان قرآن پہ ان کے ترانے آئے ہیں، کتاب حضرت موسیٰ میں بس میں ان کے فسانے آئے ہیں، جتنے اللہ نے بھیجے نبی دنیا میں، تیری آمد کی خبر سب ہے سنانے والے، تیری آمد آقا تیری آمد کی خبر سب ہے سنانے والے، تیری آمد کی خبر سب ہے سنانے والے، کوئی پہنچانا نبی
رتبہ عالی کو تیرے کوئی پہنچانا نہ نبی رتبہ عالی کو تیرے کوئی پہنچانا نبی رتبہ عالی کو تیرے مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو تھے وسیلے سب نبی تم اصل مقصود خدا ہو اصل مقصود خدا ہو پاک کرنے کو وضو تھے تم نماز جاں فضا ہو سب بشارت کی اذاں تھے تم اذاں کا مدعا ہو سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو قرب حق کی منزلیں تھے تم سفر کا منتہا ہو طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی یہ دنا ہو سب جہت کے دائرے میں شہد سے تم ورا ہو سب مکان تم لاکان میں تنہ تم جانے صفا ہو سب تمہارے در کے رستے ایک تم راہ خدا ہو مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے کوئی پہنچانا نبی رتبہ عالی کو تیرے مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے بعد مردن مجھے دکھلائیں گے جلوہ اپنا بعد مردن مجھے دکھلائیں گے جلوہ اپنا بعد مردن مجھے دکھلائیں گے جلوہ اپنا
مجھ سے ناشاد کو پہنچا دے در احمد تک، مجھ سے ناشاد کو پہنچا دے در احمد تک، مجھ سے ناشاد کو پہنچا دے در احمد تک، میرے خالق میرے بچھڑوں کے ملانے والے، میرے خالق میرے خالق میرے بچھڑوں کے ملانے والے، یا جامع میرے خالق میرے بچھڑوں کے ملانے والے، دل ویرانہ عاشق کو بھی کیجئے آباد، دل ویرانہ عاشق کو بھی کیجئے آباد، میرے محبوب مدینے کے بسانے والے، 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 قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا، قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے کہا، قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا، دیکھیے دیکھیے آئے وہ مردوں کو جلانے والے، دیکھیے آئے دیکھیے آئے وہ مردوں کو جلانے والے، قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا، دیکھیے آئے وہ مردوں کو جلانے والے، دیکھیے آئے وہ مردوں کو جلانے والے، مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے خلیل بھائی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور کلام اعلیٰ حضرت کو لیا اور ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں پڑھا۔ اللہ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے سینوں میں
اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ڈالی رکھے، اور اسی محبت میں ہم دنیا میں جب تک زندہ ہیں تب تک اسی محبت کے ساتھ دنیا میں رہیں، اور جب جانا ہو اس دنیا سے اللہ ایمان کی سلامتی اور اسی محبت کے ساتھ ہمیں جانے کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کا ایمان بھی سلامت رکھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں آج کا ہمارا ٹاپک حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آئیے طارق بھائی سے انشاءاللہ ہم بزرگوں کی تعارف کچھ سن لیتے ہیں کہ ہمارے داتا صاحب کون تھے، کہاں سے تشریف لائے، ان کی ولادت کب ہوئی، ان کا حصول علم دین کیا سلسلہ کیا تھا۔ جی حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ صاحب اگر یوں ذکر کیا جائے تو ملک پاکستان اور بر صغیر کا ایک سمجھے کہ یہ وہ مقدس ہستی ہیں کہ شاید ہی کوئی ان سے واقف نہ ہو۔ اگر انشاءاللہ ان کی سیرت کا تذکرہ، ان کا ذکر خیر برکت کے لیے انشاءاللہ ہم کرتے ہیں اور اس سے برکتیں حاصل کریں گے۔ آپ کی ولادت 400 ہجری میں ہوئی، یعنی 1000 اور پلس 50، یعنی 1000 پلس کہہ سکتے ہیں۔ جی، یعنی حضور علیہ السلام کے زمانے میں، یعنی آج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت حضور کے زمانے سے بہت قریب، اور آپ چونکہ سادات کے گھرانے سے اگر آپ کے سلسلہ نسب دیکھیں نا تو کم و بیش 6 سے 7 واسطوں کے بعد آپ کا سلسلہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ، اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا سیدنا علی المرتضیٰ۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے، حضرت مخدوم علی آپ کا نام، آپ کے والد پھر حضرت سیدنا عثمان، سید عبد الرحمن بن سید عبداللہ بن سید ابو الحسن علی بن سید حسن بن سید زید، اور پھر یہ صاحبزادہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے۔ تو یوں 6 سے 7 واسطوں سے جا کر سلسلہ نسب جو ہے حضور علیہ السلام تک پہنچتا ہے، یعنی حضور کے دور سے قریب تھے، حضور کی آل سے بھی ہیں، حضور کی اولاد سے بھی۔ آپ کی ولادت باسعادت شہر غزنی میں ہوئی، اور آپ کے خاندان کا جو محلہ تھا جہاں پر آپ کی ولادت ہوئی وہ حجویر تھا۔ اسی غزنی میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کے خاندان نے غزنی کے محلے حجویر میں رہائش اختیار فرمائی، اسی کی نسبت سے آپ حجویری کہلاتے ہیں۔ یعنی جو آپ کا کے نام کے ساتھ حجویری لگتا ہے، وہ لگنے کا سبب یہی ہے کہ آپ کا جو خاندان آباد رہا وہ حجویر علاقے میں رہا، اس قصبے اس علاقے کے نام کی وجہ سے آپ کا جو ہے سلسلہ نسبی، اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، نام علی ہے، اور مگر آپ مشہور اپنے لقب سے زیادہ ہیں، داتا گنج بخش کے لوگوں کو نوازنے والے، فیض و برکات تقسیم فرمانے والے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مقدس ہستی ہیں۔ اسلام میں ایک بڑے ہی نیک بادشاہ گزرے ہیں، اللہ کے ولی بھی گزرے ہیں، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ غزنی انہی کے یہ سمجھے کہ وہ سلطنت تھی، یہ مقام تھا کہ جہاں آپ سلطان تھے، اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس شہر کو علم و عرفان کا سمندر بنانے کے لیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر اعتبار سے بھی اس کو بہت ترقی اور عروج دیا، تو یہیں جو ہے مدارس کا بھی قیام کیا، جہاں ہزاروں فضلاء، ہزاروں طلباء نے علم دین حاصل کیا اور اس کی برکات کو پایا۔ انہی میں حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کم و بیش 12 سے 13 سال کی عمر تھی۔ ایک واقعہ یوں ملتا بھی ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدرسے کے دورے کے لیے، وزٹ کے لیے جس کو کہیں، دیکھنے کے لیے تشریف لے کر آئے، تو تمام طلباء جو ہے وہ سلطان اسلام تھے، بادشاہ تھے، ان کی طرف دوڑے اور ملاقات کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ مگر اس موقع پر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے علم دین سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ تھا، جو مطالعے کا، پڑھنے پڑھانے کا، آپ اس میں مصروف رہے، یعنی آپ اپنے پڑھائی میں ایسے منہمک تھے کہ کوئی آیا ہے، کسی کے آنے پر طلباء اٹھ کر گئے ہیں، اس کی بھی آپ کو خبر نہ ہوئی، توجہ نہ گئی، اور یہاں تک کہ جب سب چلے گئے، استاد صاحب نے دیکھا اور مخاطب کر کے کہا کہ علی دیکھو تو صحیح کہ کون آیا ہے۔ تو کیفیت یہ کہ ایک طرف سلطان اور ان کے ساتھ دیگر طلباء موجود، اور یہاں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ محو علم دین ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری پر جب سلطان محمود غزنوی کی نظر پڑتی ہے، اور یہ نظر پڑی مگر انہوں نے اپنی نظر کو فوراً ہٹا لی، اور نظر اولیاء ہے، اللہ والوں کی نظر ہے، اور کہتے ہیں کہ ولی کو جانتا ہے، پہچانتا ہے،
تو انہوں نے آپ کی اس چیز کو جان لیا اور کہا کہ یہ سب سے نمایاں ہے۔ تو یہ آپ کے ابتدائی دور کے میں بتا رہے ہیں، 12 سے 13 سال تحصیل علم کا سلسلہ ہے، اس وقت یہ کیفیت رہی۔ پھر آپ نے علم و عرفاں کے وہ تاج بنے، اور پھر سفر کرتے کرتے، یعنی یہ بھی تاریخ میں یہاں تک شاہ صاحب کہا گیا کہ آپ کے دور میں جو اسلامی ممالک تھے جہاں پر تحصیل علم کے لیے مدارس کا قیام تھا، آپ کا تقریباً ان تمام ہی پر سفر ہوا، اور پھر سفر کرتے کرتے بالآخر آپ کی تشریف آوری ہوتی ہے لاہور میں، جہاں آپ کا مزار مبارک۔ اور یہاں پر بھی جب آپ تشریف لے کر آئے تو آپ نے مسجد جو اب بھی قائم ہے، مسجد کا سنگ بنیاد رکھا، مسجد تعمیر کی، اور پھر یہاں پر آپ نے ایک مدرسہ قائم کیا جہاں سے طلباء کرام کو علم دین کا حصول ہوتا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یعنی ایک تو تحصیل علم کے لیے جو باقاعدہ طلباء آیا کرتے وہ تحصیل علم حاصل کرتے، اس کے علاوہ ایک اور سلسلہ بھی ہوتا جو عوام کے لیے، کہ عوام کو اپنے مسائل درپیش ہوتے، وہ اپنے ان مسائل کے حل کے لیے آپ کے پاس آتے، یعنی دینی مسائل اگر پوچھنے ہوتے تو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ایک وہ بھی، کہ جو یوں ہم کہیں کہ مدرسے کا سلسلہ ہوتا ہے یہ بھی تھا، اس کے علاوہ عوام کے لیے بھی تھا کہ عوام اگر دینی مسائل سیکھنا چاہیں اور معلومات حاصل کرنا چاہیں تو وہ آتے اور سیکھنے سکھانے کا یہ سلسلہ رہتا۔ اور ان کی برکتیں کیا ہیں، آج بھی الحمدللہ ہمارے ملک میں، ہمارے وطن میں ان کا جو مزار مبارک ہے، لوگ حاضری دیتے ہیں، دعا و فاتحہ خوانی کے سلسلے کرتے ہیں، اور ان سے برکتوں کو۔ اچھا اب دیکھیں طارق بھائی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان کا یہ مبارک عمل کہاں، یہ افغانستان کا ایک شہر ہے غزنی، وہاں سے آپ سفر کرتے ہوئے یہاں پر آتے ہیں، اور پھر صرف یہیں پر یہ تو سکونت کے لیے تھا، اس کے علاوہ جو دیگر ممالک کی طرف حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سفر فرمایا، وہ ایک اپنی مثال آپ ہیں۔ بالکل یہ اسفار کا سلسلہ آج سے نہیں ہے، یعنی یہ سفر کرنے کا سلسلہ یہ آج سے تھوڑی ہے۔ آپ مدنی چینل کے ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھائیں، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اس کا جب خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں کتنی تعداد تھی؟ تقریباً کہا جاتا ہے 1,24,000 کم و بیش اتنے صحابہ کرام وہاں پر اس حج میں شریک تھے۔ اچھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری حج میں اتنی تعداد میں صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن جنت البقیع میں صرف تقریباً 10,000 صحابہ کرام کے مزارات ہیں، اور یوں ہی کچھ ہی صحابہ کرام کے مزارات جنت المعلا شریف میں ہیں۔ بقیہ صحابہ کہاں ہیں؟ جی، یہ وہ صحابہ ہیں کہ بقیہ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر پوری دنیا میں پھیلے ہیں۔ آج یہ جو ہمیں دین اسلام کا پرچم ہرا بھرا نظر آتا ہے، پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجتا ہوا جو نظر آ رہا ہے، جو اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا ہے، یہ ہے ان اسلاف کی قربانیاں کہ جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، ہجرتیں کی اور دور دراز علاقوں میں نکلے، اور پوری دنیا میں صحابہ کرام پھیلے۔ اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، آپ تابعین کا دور دیکھیں، پھر تبع تابعین کا دیکھیں، اور پھر یہ اولیاء کرام کا دور تو آپ دیکھتے چلے جائیں، کہاں کہاں سے یہ پھیلتے چلے گئے، پوری دنیا میں جاتے گئے اور دین اسلام کا سکہ بٹھاتے چلے گئے۔ آپ جس اللہ کے نیک بندے کی ہستی کو پڑھیں گے نا، جس جگہ پہ پھر انہوں نے آ کے سفر کیا اور ڈیرا لگایا، جہاں کے ٹھہرے، سکونت اختیار کی، قیام کیا، گھر بنایا، جہاں پر رہے، اللہ کا گھر آباد کیا جب، تو پھر پورے علاقے کو وہاں سے کیسا فیضیاب کیا کہ کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو دیکھیں، کیا آپ کی نگاہ تھی کہ کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اسی طرح حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں جب لاہور کی سرزمین میں آئے تو یہاں پر بھی ہر طرف یوں کہیں کہ لوگ بیرا روی کا شکار ہیں، کئی غیر مسلم جو اسلام میں پھر داخل ہوئے، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں، کئی لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ ہیں اللہ کے نیک بندے، قربانیاں دیتے ہیں۔ اچھا، یہ قربانی کا ذہن کیسے بنتا ہے؟ یہ دین اسلام پر عمل کا ذہن کیسے بنتا ہے؟ یہ گھر سے بنتا ہے، اور پھر گھر سے کیسے بنتا ہے؟ جب آپ بچپن سے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، بچہ چھوٹا ہو یہیں سے اگر آپ تربیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، تو ہم نے گزشتہ سلسلے میں تربیت کے سیشن میں بھی یہ کہا تھا کہ تربیت ہمیشہ بچپن میں ہوتی ہے،
جی ہاں، بڑے ہو کر تو پھر تربیت نہیں ہوتی، بڑے ہو کے عمل ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا ابراہیم بھائی، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اتنی بڑی ہستی، اور کیا ماشاءاللہ انہوں نے دین کا کام کیا، کیا علم دین حاصل کیا، کئی تصانیف ان کی ہیں، اور پھر کئی شاگرد ان کے، پھر جو ان کی اپنی عبادات ریاضات، انشاءاللہ آگے چل کر ہم اس پر کچھ گفتگو کریں گے۔ لیکن یہ سارا ماحول، یہ سارا ذہن یہ کیسے بنا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک گھر سے یہ تربیت ہوتی ہے۔ حضور داتا صاحب کے گھر کی کیفیت کیا تھی؟ سبحان اللہ، قبلہ شاہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے گھر کی تربیت کا جو اثر ہوتا ہے اسے چند لفظوں کے اندر سمو دیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یقیناً وہ عظیم شخصیت ہیں کہ ہر خاص و عام آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت سے واقف بھی ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو آپ کا کردار ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اسے جو ہے وہ چند الفاظ میں بیان کر کے ہم آگے گزر جائیں، بلکہ آپ یہ غور کیجئے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فیض پانے والے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہیں کہ جن کے ہاتھوں پر لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو جن سے فیض پانے والوں کا یہ عالم ہے، تو اس داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنا کیا عالم ہوگا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا کچھ تعارف تو ہم پہلے سماعت کر چکے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید ہیں، اور سید بھی حسنی حسینی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ والد گرامی جو ہے وہ حسنی ہے، اور والدہ گرامی جو ہے وہ حسینی سادات میں سے ہیں۔ اور اس گھرانے کی کیا ہی بات ہے کہ جو گھرانہ سادات کا گھرانہ ہو، یہ تو ہے ہی نور علی نور، یہ برکات اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی رحمتوں کا مرکز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اس گھرانے کو بھی بڑا عظمت اور شان سے نوازا تھا۔ مختصراً تو ہم یہ بھی سن چکے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ کے مدرسے کے اندر علم دین حاصل کیا تھا۔ لیکن اگر ہم آپ کے گھرانے کو دیکھیں تو گھرانہ آپ کا ویسے ہی علمی ہے، یعنی علمی لحاظ سے۔ اچھا، ایک شاہ صاحب میں گزارش کروں گا، عوام کی نظر میں ہوتا یہ ہے کہ جو بزرگ جو ہے وہ طریقت کے حوالے سے معروف ہوں، روحانیت کے حوالے سے معروف ہوں، تو ہماری عوام صرف ان کو طریقت اور روحانیت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یعنی پیر صاحب تھے، بزرگ تھے، کرامت دکھانے والے تھے۔ تو یہ اہل اللہ کا ایک وصف ہے، اہل اللہ کا ایک بڑا عظیم وصف جو ہم اس تناظر میں، کرامات کے تناظر میں بسا اوقات اسے ہم فراموش کر دیتے ہیں، وہ ان کا علم دین ہوتا ہے۔ وہ ان کا پیچھے گھرانے کا جو ہے وہ متقی ہونا، پرہیزگار ہونا، عبادت گزار ہونا، یعنی یہ کرامات ان سے کیسے صادر ہوئیں، یہ برکتیں انہیں کیسے ملی، تو اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ان کا علم دین ہے۔ وہ پیچھے ان کی وجہ ان کا تقوی ہے، وہ ان کی پرہیزگاری ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ میں ان کی جو للہیت ہے، جو ان کی جو ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ عز و نیاز کی جو کیفیت ہے، وہ اصل وجہ ہوتی ہے۔ تو حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا عثمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سید ہیں، حسنی سید ہیں، اور خود اپنے وقت کے جلیل القدر عالم دین تھے، بہت زبردست عالم دین تھے۔ اور آپ کی والدہ محترمہ یہ بھی ایک بڑی متقی خاتون تھی، اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ماموں جان تھے، وہ اس زمانے میں تاج الاولیاء کے لقب سے معروف تھے۔ یعنی یہ پورا گھرانہ اللہ کے ولیوں کا ہے، یہ پورا گھرانہ جو ہے یہ علماء کا ہے، یہ پورا گھرانہ شریعت کے پابند لوگوں کا ہے۔ اب جب یہ گھرانے والے متقی ہوں، جب یہ والدین متقی ہوں، جب جو ہے ماموں جان اتنے بڑے مرتبے پر ہیں کہ تاج الاولیاء انہیں کہا جاتا ہے، والد بھی حسنی ہیں، والدہ جو ہے وہ حسینی ہیں، تو پھر ان کا نور بچے کے اندر جو ہے وہ آتا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ جو ہے اپنے گھر سے ہی علم دین کو جو ہے وہ حاصل کیا، اپنے گھر کے اندر عبادات دیکھی، نمازیں دیکھیں، پرہیزگاری دیکھی، تقوی دیکھا، اور پھر جب آپ آگے بڑھے تو صرف آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف 300 مشائخ تو وہ ہیں کہ جو میں نے ایک شہر میں جن سے علم دین حاصل کیا ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ یعنی ماوراء النہر پہنچ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی علمی سفر کیے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے چل کر بیان ہوگی، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اچھا اس بات پر بھی ہم غور کریں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ آج کے بزرگ نہیں ہیں، یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 5ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں داتا صاحب، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیکھیں یہ تقوی اور پرہیزگاری کا گھرانہ بھی ہے، اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو طریقت کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت سیدنا امام ابو الفضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں،
ان کا جو سلسلہ طریقت ہے یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی سے ملتا ہے. یعنی آپ کا سلسلہ جنیدی ہے, یعنی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے جو مشائخ ہیں وہ جنیدی سلسلے سے ہیں, اور حضرت سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کتنی عظیم ہستی ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی کے جو سلسلہ طریقت ہے وہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بہت کم واسطوں کے ساتھ متصل ہے. تو گھرانہ ہو تو وہ بھی متقی ہے, جو سلسلہ طریقت ہے وہ بھی تقوی اور پرہیزگاری والا ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی کا جو اس سے جو آپ نے فیض لیا, پھر وہ فیض جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر بٹ رہا ہے, اور زمانہ پکار رہا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقِ سارا پیر کامل کامل را رہنما. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقِ سارا پیر کامل کامل رہنما. سبحان اللہ. جی خلیل بھائی سنائیں گے گنج بخش. مجھ کو داتا تاج داران جہاں سے کیا غرض, مجھ کو داتا تاج داران جہاں سے کیا غرض, میں تو ہوں منگتا تیرے دربار کا داتا پیا, میں تو ہوں منگتا تیرے دربار کا داتا پیا, میں تو ہوں منگتا تیرے دربار کا داتا پیا. جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں منگتے رات دن, جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں منگتے رات دن. وہ میری امید کا, وہ میری امید کا گلشن شرا داتا پیا, ہو میری امید کا گلشن شرا داتا پیا. ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا, آپ کو خواجہ پیا کا واسطہ داتا پیا. اللہ سبحان اللہ. وسیم بھائی میں چاہوں گا کہ مزید علم دین کا جو شوق تھا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, ایک تو ان کا شوق کیسا, پھر دوسرا آپ نے جہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر فرمایا, اس پر کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرت نگاروں نے جو آپ کی سیرت کے متعلق لکھا ہے اور سیرت میں آپ کی تعلیم و تربیت کے متعلق لکھا ہے, اس میں سب سے پہلی جو بات لکھی ہے اور منشن کیا اس چیز کو کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو گھرانہ تھا وہ گھرانہ ہی بڑا نیک متقی اور پرہیزگار تھا. صحیح. جیسے ابراہیم بھائی نے بیان بھی کیا, تو آپ کو بچپن ہی سے علم دین کے ساتھ عبادت کے ساتھ لگا دیا گیا کہ آپ کی تربیت ہی ایسی کی گئی. تو اس لیے آپ کے دل کے اندر علم دین سیکھنے کا جو شوق تھا وہ بچپن سے ہی پیدا ہو گیا آپ کے اندر. اور پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب آپ کو تھوڑا سا بڑے ہوئے, کچھ حروف وغیرہ کی پہچان وغیرہ ہوئی, تو آپ کو مدرسے اور مکتب کے اندر بٹھا دیا گیا تاکہ آپ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں. تو حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید کو جو ہے وہ بچپن میں ہی جو ہے مکمل فرما لیا. اور پھر آپ کے والد محترم بھی عالم تھے, متقی تھے, زاہد تھے, تو آپ نے کچھ تعلیم اپنے والد محترم سے بھی حاصل کی. ان کو دیکھ کے جو ہے وہ گھرانہ ایسا تھا, گھر کا ماحول ایسا تھا, تو آپ کے دل کے اندر جو ہے وہ علم دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا. آپ جانتے ہیں شاہ جی کہ اگر پیاس ہو انسان کو پانی کی, دیکھ لے پانی میں پی رہا ہوں, تو پانی جو ہے وہ آپ کی پیاس بجھا دیتا ہے. لیکن پیاس ہو علم کی, یہ ایسی پیاس ہے کہ انسان جتنی اس کو پیاس کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے اتنی زیادہ پیاس بڑھتی جاتی ہے. علم کی پیاس جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتی. یہ وہ لوگ جو مطالعہ کرتے, اللہ کرے کہ ایسی پیاس ہمیں نصیب ہو جائے, ایسی پیاس نصیب ہو جائے. یہ بہت اب یوں کہیں کہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے کہ جن کو علم کی پیاس ہو, اور پھر اس علم کی پیاس کے لیے پھر لوگ کہاں کا سفر کرتے ہیں. جی صحیح بات ہے. تو اگر یہ پیاس اگر کسی کو لگ جائے علم کی, تو یہ ایسی پیاس ہے شاہ جی ختم ہی نہیں ہوتی. انسان جو ہے وہ علم دین حاصل کرتا ہی رہتا ہے. اور یہ چیز زیادہ مطالعہ کرنے والے اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں.
اور ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر کئی کتابیں کئی صفحات جو ہے وہ پڑھتے ہیں، تبھی ان کو سکون ملتا ہے، وگرنہ ان کو نیند بھی نہیں آتی. یہ ایک ایسی پیاس ہوتی ہے. تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ آپ تعالی پانی کا وہ ذکر کر رہے ہیں، میں پانی پی لوں. ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو. جی نوش فرما لیں. تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کو بھی جو ہے وہ اسی طرح علم کی پیاس تھی. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس زمانے کے اندر، یہ وہ دور تھا جہاں اس وقت جو ہے وہ آج کل کے حساب سے جو سہولیات ہمیں میسر ہیں، آج کل بہت سی چیزیں ہمیں پڑھنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بہت آسانی ہو گئی. اگر ہم کسی سے ملنا چاہیں اس کے لیے بھی آسانی ہے، کوئی کتاب پڑھنا چاہیں اس کے لیے بھی آسانی ہے، تفسیر دیگر چیزیں جو بھی پڑھنا چاہیں آج کل ہمیں جو ہے بہت سی آسانیوں سے مل جاتا ہے. لیکن اس زمانے کے اندر جہاں سہولت میسر نہیں تھی، اس دور کے اندر بھی حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی نے علم کی پیاس بجھانے کے لیے مختلف ممالک کا سفر کیا. اور ان ممالک کے اندر جو ہے وہ مختلف ممالک آتے ہیں، جیسے سیریا ہو گیا، شام ہو گیا، اور اسی طرح ایران ہو گیا، بغداد ہو گیا، اس میں جو ہے عراق آتا ہے، بصرہ کوفہ وغیرہ عراق کے اندر آتا ہے. تو یہ ملک ہو گئے، آذربائیجان ہو گیا. یعنی جو دنیا کے اس وقت جہاں بڑے بڑے علماء کرام تھے، بڑے بڑے مشائخ تھے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں تک جو ہے وہ سفر کیا علم دین حاصل کرنے کے لیے. حتیٰ کہ آپ کے بارے میں آتے ہیں صرف خراسان کے علاقے کے اندر، یہ ایران اور افغانستان اس وقت جو جغرافیہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ممالک جو ہے آپس میں ملتے تھے. اب تو تقسیم کاری بہت ساری ہو گئی ہے. تو اس وقت جو ہے وہ خراسان کے صرف علاقے کے اندر، اس ملک کے اندر آپ کے متعلق آتا ہے، سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ کم و بیش 300 مشائخ سے آپ نے جو ہے وہ علم دین حاصل کیا ہے. یہ جو ہے نا آپ کا شوق تھا. اور آپ یہ دیکھیں شاہ جی، آپ رحمۃ اللہ تعالی نے جتنے بھی ممالک کا سفر کیا، اور وہ زمانہ جہازوں کا یا اس طرح آسانیوں کا نہیں تھا، مشکل تھا. اس کا صرف اور صرف مقصد ایک تھا کہ وہ علم دین کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے یہ سارا سفر کیا. آج ہمارے لوگ سفر کرتے ہیں، کوئی جو ہے وہ سیر و سیاحت کرنے کے لیے، ممالک کو دیکھنے کے لیے، مختلف جگہوں کو دیکھنے کے لیے، کوئی بزنس کے لیے سفر کرتا ہے، کوئی مختلف ایونٹس کو جوائن کرنے کے لیے، ایونٹس کے لیے جو ہے وہ سفر کرتا ہے، سفر کر کے ایک دوسرے سے دوسرے ملک تک جاتا ہے. یہ بات ہے شوق کی. جس کو شوق ہوتا ہے گھومنے کا وہ دوسرے ممالک کے اندر جاتا ہے. جس کو شوق ہوتا ہے جو ہے وہ کچھ ایونٹ جو ہے وہ پسند ہوتے ہیں تو وہ اس ایونٹ کے اندر شرکت کرتا ہے. لیکن یہ شوق کی بات ہے. تو چونکہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی کو شوق علم دین تھا، تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ مختلف ممالک کا سفر کیا، اور اس کا صرف مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا تھا، کوئی اور سیر و سیاحت نہیں تھا. اور آپ نے بڑے بڑے جو ہے وہ مشائخ تھے، ان کے پاس جو ہے وہ علم دین حاصل کیا. تو یہ چیز ہمیں بھی بتاتی ہے کہ ہم علم دین کو کیسے حاصل کریں، اور علم دین کو سیکھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے ہم اس کے لیے کیا جو ہے وہ قدم اٹھائیں. دیکھیں شاہ جی، آج کل تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی ہے کہ ہماری جو مسجد ہے وہ ہمارے گھر کے قریب ہے. ہم تھوڑا سا دیر چلیں تو تھوڑا سا سفر ہے مسجد، ہم وہاں تک نہیں جا سکتے. ہمارا دعوت اسلامی کا سنت و برائے اجتماع قریب میں ہی ہوتا ہے. امیر سنت کا جو ہے وہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، ہم یہاں تک نہیں آ سکتے. لیکن ان بزرگوں کا شوق دیکھیں کہ مختلف ممالک کا جو ہے وہ سفر کیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں کہیں بھی جو ہے وہ علم دین کی محفل لگی ہو، جیسے ہمارے قافلے آتے ہیں، کورسز یہاں پر میں ابراہیم بھائی ان اسٹوڈنٹ سے بالخصوص جو داتا صاحب کے چاہنے والے ہیں، ان سے ایک ریکویسٹ ضرور کروں گا. آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. آپ کوئی بھی علم حاصل کر رہے ہیں، آپ میرے داتا صاحب کے ماننے والے ہیں، داتا صاحب کے چاہنے والے ہیں، داتا صاحب سے محبت کرنے والے ہیں، آپ اس ملک کے رہنے والے ہیں، یہ دنیا کے کسی کونے میں آپ بستے ہیں، مسلمان ہیں. ایک مسلمان علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر یہ ضروری ہے. ایک دوسرا یہ کہ آپ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر کوئی علم حاصل کر ہی رہے ہیں، آپ کو رکاوٹیں آ رہی ہیں، دل نہیں لگ رہا، تو ہمت نہیں ہاریں. میں بالخصوص دینی طلباء کرام کو یہاں پر ریکویسٹ کروں گا کہ بعض اوقات شیطان بہت ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے اور علم دین سے دور کرنے کی اتنی کوشش کرتا ہے. دل میں وسوسے آئیں گے، خیالات آئیں گے، نہ جانے کیا 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 بندہ سوچ رہا ہوتا ہے. میں یہاں پر عرض کروں گا، اپنے اسلاف کی سیرت کو سامنے رکھیں، اپنے بزرگان دین کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیں کہ انہوں نے کتنی صعوبتیں برداشت کی ہیں، کتنی تکالیف برداشت کی ہیں، اور پھر انہوں نے علم دین حاصل کیا ہے. جب علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے اسلاف بڑی بڑی قربانیاں دے سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں قربانی دے سکتے؟ ہم اتنی بھی قربانی نہیں دے سکتے کہ ہم صرف پڑھ لیں. دیکھیں، آپ جامعۃ المدینہ کا انتخاب کر چکے، آپ آ گئے ہیں، پڑھنے کے لیے آ گئے. اب ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم محنت کریں نا. ہم سے صرف محنت نہیں ہو رہی، ہمیں دور دراز سفر کی اب حاجت
نہیں ہے. یہ سلسلہ ہمارا اب وہ نہیں ہے کہ اب ہم دوسرے ملکوں میں جائیں گے, جب بھی جا کر ہمارے علم کی پیاس بجھے گی ہمیں وہیں سے سب کچھ مل جائے گا, جو ہمارا مطلوب ہے علم وہاں ملے گا. نہیں, اللہ کا شکر ہے بحمدللہ تعالیٰ آپ گھر کے قریب رہ کر بھی آپ اپنے علاقے میں, اپنے ادارے میں, اپنے شہر میں, اپنے ملک میں بحمدللہ تعالیٰ احسن انداز میں علم دین حاصل کر سکتے ہیں. اچھی تعلیم مزید اچھی پڑھنا چاہتے ہیں, دوسرے شہروں کا انتخاب بھی کیا جاتا ہے جہاں پتہ چلتا ہے کہ یہاں جامعۃ المدینہ جیسے بہت سے عاشقان رسول فیضان مدینہ میں آنے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں. کیوں؟ یہاں قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی ذات ہے, یہاں امیر علیہ سنت ہے, یہاں فیضان مدینہ ہے, دنیا دعوت اسلامی کا مرکز بحمدللہ تعالیٰ کراچی میں ہے. تو اس لیے لوگ یہاں کا بھی سفر کرتے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم آئیں علم دین سیکھنے کی طرف, جب آ گئے ہیں اب ہم ڈٹ جائیں. اب ہم نے تب تک نہیں چھوڑنا جب تک علم دین حاصل کر نہ لیں, جب تک مکمل درس نظامی ہماری ہو نہ جائے. پھر آگے مزید بہتری کے لیے تخصص کیجئے, تخصص فی الفقہ کیجئے, تخصص فی الفنون کیجئے, تخصص فی الدعوہ کیجئے. بہت سارے الحمدللہ تخصصات کے بھی آگے شعبہ جات ہیں. آپ مزید پڑھتے رہیں. کہاں جیسے ابھی ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کی ہمارے وسیم بھائی نے کہ مسلمان ایک جسے علم کی پیاس لگ جائے نا, اسے کہاں وہ سیرابی حاصل ہوتی ہے, وہ تو تشنگی باقی رہتی ہے, کب اور ملے گی, کب اور ملے گی, کب اور ملے گی. آپ جو بھی علماء کرام آپ دیکھیں جب وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں, کئی کتابیں پڑھ چکے ہوں گے, یعنی کہ جس کتاب کا ان سے تعارف کروایا جائے تو وہ کہیں کہ یہ تو میں نے پڑھ لی ہوئی ہے, یہ بھی پڑھ لی ہوئی ہے. لیکن آپ پھر بھی ان کی روٹین میں دیکھیں گے وہ مطالعہ کرنے والے ہوں گے, وہ مطالعہ کرتے ہی رہتے ہیں. تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے. شیطان لاکھ ہتھ کنڈے استعمال کرے, آپ کو ادھر ادھر لے کر جانے کی کوششیں کرے, ہم نے ڈٹ کے رہنا ہے اور علم دین حاصل کرنا ہے. آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ جو پھول ارشاد فرمائے بالخصوص اسٹوڈنٹس کے لیے, اور آئی تھنک آپ کے جو ٹارگیٹ تھے وہ جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹس یعنی جو دینی طلبہ ہیں, یہ ایک خاص ٹارگیٹ. تو میں چاہوں گا کہ یہ آپ کی یہی نصیحت ہے, یہی مدنی پھول اگر ہم بالعموم لیں, یعنی صرف دارالعلوم یا جامعۃ المدینہ یعنی درس نظامی کرنے والے ہی ان مدنی پھولوں کو نہ لیں, بلکہ حفظ و ناظرہ کرنے والے بھی. اچھا, اس کے بعد ہم سمجھے یار یہ تو طلبہ کے لیے بات ہو رہی ہے, ہمارے لیے نہیں ہو رہی ہے, ہم تھوڑا سائڈ میں ہو جائیں, یہ نصیحت نہیں, یہ تمام ہی مسلمانوں کے لیے نصیحتیں ہیں. جی. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوئے یا دیگر اولیاء, اگر ہم ان میں جو چیز اب تک ہم نے ذکر کی ہے, ہم مختلف سلسلوں میں ذکر کرتے ہیں, آپ جتنے بھی بزرگوں کے دیکھیں گے تو ان کی سیرت میں سفر, ٹریول جو ہے نا یہ رہا ہے. سفر کیا, یہاں سے ایک علاقے کے رہنے والے تھے, سفر کر کے دوسرے علاقے میں گئے, پھر وہاں سے سفر کرتے کرتے ایسے مقام پر آئے کہ جو ان کے جہاں جس علاقے سے ان کا تعلق اور واسطہ نہیں تھا, لیکن یہ ٹریول نے, علم دین سیکھنے سکھانے کے سفر نے انہیں اس مقام تک پہنچایا, اور پھر یہاں سے لوگوں نے ان سے علم دین حاصل کیا. تو جو شاہ صاحب کی مدنی پھول تھے, میں عرض کروں گا کہ یہ صرف طلبہ ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام ہی ناظرین کے لیے. اور اگر ہم اکتساب فیض یعنی علم حاصل کرنے کے لیے اگر اپنے آپ کو پیش کریں تو سارے ہی طالب علم ہیں, اور سمجھے کہ کیٹیگری ڈیفرنٹ ہے, کوئی درس نظامی کا طالب علم ہے, کوئی حفظ و ناظرہ کا ہے. اگر عمومی اعتبار سے اگر ہم اپنے آپ کو علم دین سیکھنے کے لیے پیش کریں, مختلف ذرائع الحمدللہ آج کے دور میں بھی, اسپیشلی دعوت اسلامی کے اگر آپ دینی ماحول کو دیکھیں تو ہمارے پاس امیر علیہ سنت کی شفقتوں سے دعوت اسلامی کے اندر ڈیفرنٹ, سمجھے کہ آپ کے پاس مواقع ہیں. آپ اگر ایسے مقام, ایسے ملک میں آپ کہیں یار قریب میں جامعۃ المدینہ نہیں, میری ایج ایسی ہو چکی کہ میرے پاس ذمہ داریاں ہیں, میں درس نظامی کی طرف نہیں بڑھ سکتا, تو دعوت اسلامی آپ کو ایسے موقع فراہم کرتی ہے کہ جہاں پر آپ شامل ہو کر علم دین کا حصول کر سکتے ہیں. ہفتہ وار سنت و برائے اجتماع ہے, دعوت اسلامی کے قافلے سفر کرتے ہیں, اس میں علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور پھر ایک اور ایسا شعبہ کہ جس نے گھر بیٹھے ہمارے لیے ایسی آسانیاں کر دی کہ آپ کے پاس شارٹ ٹائم ہے, آئیے آپ شارٹ ٹائم کے اندر فیضان آن لائن اکیڈمی میں ڈفرینٹ کورسز ہوتے ہیں, آن لائن کورس ہیں, آپ کی سہولت کے مطابق, آپ کے دیے وقت کے مطابق آپ جو کورس چوز کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. مختلف علم دین, مختلف مسائل اور مختلف معلومات کی آگاہی کے لیے یہ الحمدللہ ہمارے پاس مواقع ہیں. تو بات تھی شاہ صاحب کے جو نصیحتیں اور مدنی پھول تھے کہ ہمیں کس طرح سے علم دین حاصل کرنا ہے اور اس پہ ڈٹے رہنا ہے, پیچھے نہیں ہٹنا ہے. تو یہ صرف طلبہ ہی نہیں بلکہ تمام ہی مسلمانوں کے لیے کہ علم دین میں بھی اور نیک اعمال کرنے میں. شاہ صاحب اگر بات کی جائے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبادات, ریاضت, آپ کے معمولات کو اگر ہم دیکھیں تو جو سلسلہ رہا تو دن بھر آپ کا سلسلہ تدریس تھا, دن بھر آپ جو ہے وہ تدریس, تعلیم و تعلم کا سلسلہ رہتا, اور اسی میں جو ہے عبادات, ریاضات کا سلسلہ بھی جاری و ساری تھا. اور پھر
اسی کے ساتھ جو اکتساب فیض، جس کو ہم کہیں کہ روحانیت، یعنی علم دین اور روحانیت جدا نہیں ہے، دونوں ہی چیزیں ایک ساتھ ہیں، لیکن دونوں ہی چیزوں کے حصول کے لیے، اکتساب فیض کرنے کے لیے طلباء کرام اور جو ہے نا عام مومنین مسلمین آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے اور اکتساب فیض کرتے، اور پھر وہ عروج کی منازل پائیں کہ آپ سے اکتساب فیض کرنے والوں نے دین کو عام کیا، نیکی کی دعوت کو عام کیا، اور پھر اس کا فیضان جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے، دکھ رہا ہے۔ تو مجھے ایک بات وہ یاد آ رہی ہے ٹریول اور سفر کے حوالے سے، کہ سفر وسیلہ ظفر، یہ سفر جو ہے نا یہ کامیابی کا ایک راستہ ہے گا۔ ٹریول جو ہے، اگر آپ کی زندگی میں، آپ کی لائف میں ٹریول ہے، اب وہ الگ بات ہے کہ کسی کا زیادہ کسی کا کم، تو یہ کامیابی کا ایک راستہ ہے، یعنی آپ کو علم دین کے حصول کے لیے اور سمجھے کہ اپنے دیگر معاملات کے لیے کہیں ٹریول کی ضرورت ہو رہی ہے، اور اس میں دینی اور دنیاوی پہلو مفید ہیں اور شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، تو یہ ٹریول جو ہے نا یہ آپ کے لیے انشاءاللہ کامیابی کا ذریعہ ہے گا انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ محمد محسن قریشی ڈیرہ اسماعیل خان سے عرض گزار ہوں۔ آج شاہ صاحب سے جو موضوع آج آپ نے منتخب فرمایا اسی کے حوالے سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی کوئی خاندانی تعلق ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ خاندانی تعلق تو نہیں شاہ صاحب، ایسا کوئی تعلق تو یوں نہیں پڑھا کہیں، البتہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری یہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی سے زمانے کے اعتبار سے پہلے کے ہیں، یعنی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی یہ 6 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، اور داتا صاحب یہ 5ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ صحیح، چلیے جی ایک اور کال لیتے ہیں۔ میرا کھلے آنکھ صلی اللہ میں سوال ہے کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کس نے لاہور بھیجا تھا تبلیغ کے لیے؟ جواب عنایت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ جی ابراہیم بھائی۔ جی آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے حکم پر آپ لاہور میں تشریف لائے تھے اور باقاعدہ آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ جی کال لیتے ہیں۔ محمود احمد اتاری ہے، میں جانانوں سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ کلام سنا دے۔ میرے داتا کا پاکستان، میرے مرشد کا پاکستان، دعوت اسلامی زندہ باد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایک اور کال لیتے ہیں۔ خلیل بھائی سے عرض ہے کہ مثانے اور جسم کی کمزوری کا کوئی حل بتا دیں۔ مثانے کی بہت کمزوری ہے، اس کا بہت دیسی دوائیں بھی وہ اکثر استعمال کی ہیں مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، اللہ عافیت فرمائے۔ کال لیتے ہیں۔ خلیل بھائی آپ سے عرض ہے یہ والا کلام سنا دے، اعلیٰ سے اعلیٰ رفعت والے۔ واہ سبحان اللہ۔ جی ایک اور کال لیتے ہیں۔ میرا نام سید محمد ظہور الحسن گیلانی ہے، میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے، ہم اسے روزانہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ آج مجھے یہ کلام سنا دیں، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، جزاک اللہ خیر، دعوت اسلامی زندہ باد۔ زندہ باد۔ ماشاء اللہ، آپ ریگولر ہمیں میسیج بھی کال کرتے ہیں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ سید صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ جی مجھے ایک کلام سنا دیجئے۔ بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے، بڑے پیارے انداز میں آپ نے، بڑے سوز والے انداز میں سنایا جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ کال لیتے ہیں۔ نعت خواں اسلامی بھائی مجھے ایک کلام سنا دیں، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے، دعوت اسلامی زندہ باد۔ زندہ باد، ماشاء اللہ۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ جی شہباز قادری، کوئی مدینے کی یاد میں نعت سنا دیں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں اور انشاءاللہ کچھ دیر میں جو فیس بک کے ناظرین ہیں ان کے کمنٹس بھی ہم ضرور لیں گے۔ جی کہہ رہے ہیں جی سید ثاقب حسین مدنی، آج میرا میسیج پورا پڑھنا ہے آپ نے۔ جی ٹھیک ہے جی، پورا پڑھیں گے۔ آپ کا پروگرام بہت زبردست چل رہا ہے جی، بہت شکریہ، میں روزانہ شوق سے دیکھتا ہوں۔ میں شوگر کا مریض ہوں، میری تمام مبلغین سے التماس ہے کہ میری اور میری والدہ کی صحت کے لیے دعا کریں۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام ضرور سنا دیں، امنگ جوش پر آئیں۔ اچھا جی، یہ حافظ نذیر احمد ہیں نور پور تھل سے، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، اللہ آپ کی والدہ کو صحت عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ بڑی محبت سے میسیج کرتے ہیں،
ہماری کوشش تو ہوتی ہے کہ میسیجز پڑھ لی جائیں، بسا اوقات کبھی ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لے نہیں پاتے ہیں. البتہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں میسیجز، کالز یا آپ کے کمنٹس وغیرہ بھی ریگولر طریقے سے میں روزانہ کی بنیاد پر لے لوں. اللہ سلامت رکھے. ایک اور میسیج ہے جی، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، یہ سنا دیں جی. یہ میر حسن بھائی ہیں اباڑو سندھ سے، ماشاءاللہ جی. ثاقب شاہ حضور میں 2 سال 5 ماہ 9 دن سے بستر پر ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، اللہ رحمت کی نظر فرمائے، اللہ آپ کی تمام بیماریاں، بیمار کربلا کا صدقہ اللہ تعالیٰ دور فرمائے. اپنی رحمت سے اللہ پاک آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. خلیل بھائی کی آمد مرحبا جی. ہم مدینے سے کیوں آ گئے، یہ کلام سنا دیں جی. بہت شکریہ جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مجھے اشفاق بھائی کا پڑھا ہوا کلام سنا دیں. جشن حبیب خدا آ گیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سلام جی. وعلیکم السلام. خانپور سے میسیج ہے جی. میری خلیل بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے، خاک مدینہ ہوتی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خلیل بھائی سے عرض ہے کہ میرا گلا خراب ہے، کوئی نسخہ ارشاد فرما دیں. داتا صاحب کی منقبت کا بھی میسیج ہے اور داتا صاحب کی منقبت ہم نے لے لی ہے جی. فیس بک کے ناظرین کے کچھ کمنٹس ہیں، آئیے جی کچھ آپ کے کمنٹس بھی لے لیتے ہیں. ہمارے فیس بک کے ناظرین خصوصیت کے ساتھ ہمیں میسیجز کرتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا جی، میرے ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اللہ اللہ اللہ، ICU میں ہیں، دعا کر دیں. خصوصی دعا کر دیجیے گا. اللہ آپ کے والد صاحب کو صحت عطا فرمائے، شفاء کاملہ عطا فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے، خاص اللہ پاک کرم فرما دے. اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. وعلیکم السلام. روزانہ 1500 بار درود پاک پڑھنے کی نیت بھی ہونی چاہیے. یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت منا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی نیت کریں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ 1500 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں گے انشاءاللہ. طاہر حمید بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی آپ سب کیسے ہیں جی؟ الحمدللہ جی، آپ کے سامنے ہیں، بالکل ٹھیک ہیں. اللہ آپ کو بھی صحت عطا فرمائے. خلیل بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، حسن و جمال مصطفیٰ. جی ٹھیک ہو گیا جی. محمد اجمیری بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ بہت حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک میری اصلاح آئی ہے، لاہور کی نگری میں نے کہہ دیا تھا. بہت شکریہ. لاہور کی نگری نہیں، لاہور کے نگر میں، داتا کی نگری میں. ٹھیک ہے جی، داتا نگر. بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کا سلامت رکھے. دیگر بھی عاشقان رسول سلام کر رہے ہیں جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بعض عاشقان رسول دعاؤں کا کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ. محسن قریشی بھائی ماشاءاللہ ریگولر ہمیں میسیج کرتے ہیں جی. کہہ رہے ہیں جی ممکن ہو تو 2 موضوعات کو حصہ بنا لیں، اصحاب صفحہ کی سیرت اور فضائل، اور دوسرا ہے اسرار باطل. نعت خان اسلام بھائی سے یہ گزارش ہے کہ کلام سنا دیں شرف حج کا مجھے کبریا یا رب. اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. جن عاشقان رسول نے ہمیں دعاؤں کے میسیجز کیے ہیں اور جن عاشقان رسول نے اس کے علاوہ میسیجز کیے، اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. کالز کرنے والوں کو اللہ برکتیں عطا فرمائے، کمنٹس کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے. دونوں جہانوں کی بھلائیاں اللہ پاک نصیب فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ 1500واں جشن ولادت کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کی ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سیگمنٹ 1500واں جشن ولادت میں حاضر ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں سنیں گے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا. سبحان اللہ. برہان سے مراد ایک قول کے مطابق قرآن مجید ہے، اور جمہور مفسرین کے مطابق اس سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے. حضرت سفیان ثوری، امام ابن جریر طبری، امام رازی، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ برہان سے مراد محمد
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور امام ابو حیان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں الجمہور علی ان البرہان ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمہور کا موقف یہ ہے کہ آیت میں برہان سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے ہیں، اور ہمارے نبی، پیارے نبی، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزات عطا کیے، حتیٰ کہ آپ کو سراپا معجزہ بنا کر اللہ پاک نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ معجزہ کا لفظی معنی ہے عاجز کر دینے والی شے۔ معجزہ ظاہری اسباب و عادات سے ہٹ کر ظہور پذیر ہوتا ہے۔ خلاف عادت و اسباب کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دنیا کے جو ظاہری اسباب وغیرہ ہیں، روٹین میں ایسا نہیں ہوتا جیسے کوئی زمین کو اشارہ کرے تو وہ پانی کا ایک دم چشمہ ابل دے، نارملی ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں، جب اللہ کا نبی اشارہ کرے تو وہ زمین تو کیا ہے، جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ پانی میں ڈال کر باہر نکالیں تو حضور کے ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کے چشمے رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک بات سن لیجئے کہ ایک ہوتا ہے ارہاس اور ایک ہوتا ہے معجزہ۔ ارہاس نبی سے جو خلاف عادت بات اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہو اسے ارہاس کہتے ہیں۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن راہوں سے گزرتے تھے، اعلان نبوت سے پہلے بھی پتھر حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کرتے تھے، اسے ارہاس کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک ہے معجزہ۔ معجزہ وہ ہوتا ہے کہ نبی اعلان نبوت کے بعد اسے ایسی خلاف اسباب و عادات جو بات ہے ظاہر ہو، مثلا کنکریاں ہیں، پتھر ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ان کو اشارہ فرمائیں تو وہ کلمہ پڑھنے لگیں، اب یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ پہلے تو کلمہ جب پڑھتے تھے، جب حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، یہ ارہاس تھا۔ جب ابو جہل لے کر آتا ہے حضور سے نبوت کی دلیل مانگتا ہے، حضور اب اپنی شان نبوت کے ساتھ ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو اب وہ جب کلمہ پڑھتی ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یوں ہی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جانا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے ہیں، جن میں متعدد کا ذکر قرآن پاک میں، احادیث میں، ائمہ کرام کی تصریحات کے مطابق موجود ہے، لیکن سب نبیوں سے زیادہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو قصیدہ بردہ شریف ہے، اس کا ایک شعر کا ترجمہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں تمام معجزات جو انبیاء کرام علیہم السلام لائے، وہ ان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہی کے فیضان سے عطا کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل الہی کے روشن آفتاب ہیں، جبکہ بقیہ سارے نبی اس آفتاب کے چمکتے ستارے ہیں، جن کے انوار لوگوں پر تاریکیوں میں چمکتے ہیں۔ کیا خوب میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا آمینہ بی بی کی گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کی گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج درودی وار یا نبی اللہ اللہ اللہ
نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم یا نبی اللہ 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 لا الہ الا ہو اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب اول و آخر سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب غیب کی خبریں دینے والا غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب یا نبی اللہ 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 لا الہ الا ہو حامد و محمود دور محمد تو جگ کا سردار حامد و محمود اور محمد دو جگ کا سردار جان سے پیارا راج دلارا جان سے پیارا راج دلارا رحمت کی سرکار یا نبی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے کچھ تاثرات ہیں، تاثرات لیتے ہیں۔ سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، غمخوار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا مرحبا۔ میں انشاءاللہ 1500واں جو جشن عید میلاد النبی آ رہا ہے، اس پہ بہت دھوم دھام سے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس کو منائیں گے، اور ہم اپنے سارے پروجیکٹس کو بھی ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ اچھی طریقے سے اس کو سجائیں گے، اس کے اوپر جو ہے وہ چراغاں کریں گے۔ اور میں تمام بزنس مینس کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اپنے اپنے پروڈکٹ کے اوپر اچھا ڈسکاؤنٹ دیں 15%، اور ہم اپنے گھروں کو بھی سجائیں گے، اور ہم انشاءاللہ اس کو اپنے بزنس میں بھی جو ہے امپلیمنٹ کریں گے، تو اس کو ہم انشاءاللہ دھوم دھام سے منائیں گے۔ طرف سما کیف سے بھرا آ گئے نبی، آ گئے نبی، بارہویں کا نور دل پہ الحمدللہ اس سال 1500 جو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے، انشاءاللہ ہم دھوم دھام سے منائیں گے، گھروں کو سجائیں گے، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، ہمارے تاجر برادران کو، سب کو ہم خصوصی درخواست کرتے ہیں کہ بھرپور طریقے سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جوش و خروش سے منایا جائے۔ ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے امیر علیہ سنت کو تندرستی عمر دراز فرمائے، امیر علیہ سنت کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ آ گئے نبی نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی، آ گئے نبی۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500واں جشن ولادت خوب دھوم دھام کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، 12ویں شریف کے ایام قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس مرتبہ جو چاند چڑھے گا اور ربیع الاول شریف کا جو چاند ہوگا، سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 1500واں جشن ولادت کا یہ چاند، یہ خوشیاں لے کر طلوع ہوگا۔ اللہ تمام عاشقان رسول کو نبی پاک علیہ السلام کی یہ خوشیاں دھوم دھام کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس ایک سیگمنٹ ہے مدنی چینل کے ناظرین، فوڈ اپڈیٹ،
آئیے سیگمنٹ کی طرف پڑھتے ہیں۔ आँख सुन ले आला कहते कहते। मदी चैनल के नाज़रीन, आज हमने बात करनी है आड़ू की। आड़ू भी अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी आला नेमत है और ख़ास तौर पर ये गर्मियों का तोहफा है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। आड़ू की क्या अक़साम है, क्या फ़वाइद है, ये बिकता किस तरह से और कैसे ये लाया जाता है, कहाँ से ये आता है, एक्सपोर्ट होता है, इम्पोर्ट होता है, या ये जो है वो मंडी में इसका पूरा क्या तरीका है, वो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। चले बढ़ते हैं आगे। ये आड़ू है और एक आड़ू इस तरफ भी है, ये थोड़ा साइज इसका बड़ा है। अब दोनों में क्या फ़र्क है? सर इसका साइज में भी फ़र्क है और क्वालिटी में भी फ़र्क है। तो इस टाइम मार्केट के अंदर तकरीबन बहुत सारे फ्रूट आ रहे हैं, जिसमें जो ताज़ा फल आ रहे हैं उसमें आड़ू है, सेब है, आम है, नाशपाती है और प्लम। ये आइटम जो है इस टाइम बिल्कुल ताज़ा फ्रेश आ रहे हैं और ये सब पाकिस्तान के फ्रूट हैं माशाल्लाह। तो हमारे पास इस टाइम जो आड़ू आ रहा है इसकी क्वालिटी के हिसाब से इसको 6 नंबर आड़ू कहते हैं और ये माशाल्लाह जायके में भी अच्छा है। आड़ू की कोई किस्में भी होती हैं? जी, आड़ू की किस्में होती हैं। इसको ये जो है ना गोल्डन आड़ू बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह क्या होता है शरबती बोलते हैं। शरबती जो है वो जूस के लिए ज़्यादा बेहतर होता है, जो गोल्डन है वो खाने के लिए भी और जूस के लिए दोनों के लिए बेहतरीन क्वालिटी होती है। अच्छा, तो बाद में क्या होता है, खट्टे भी होते हैं, ये मीठे भी होते हैं? तो मीठे होते हैं। इस टाइम जो आड़ू आ रहा है इसके बाद एंड तक जो आड़ू चलेगा ना वो इंशाल्लाह जायके में बेहतरीन होता है। ये 6 नंबर आड़ू है और ये समझिए कि ये इसके बाद 2 और किस्में होती हैं, 7 और 8 फाइनल होती है और वो सबसे आला क्वालिटी वही है। तो ये 8 नंबर अभी मिलेगा या नहीं, वो तकरीबन 10-15-20 दिन बाद मिलेगा। ये दरख्तों पर ही पकता है कि या आम की तरह इसको भी जो है वो नहीं, ये दरख्तों पर ही तैयार होता है। इसको कारपेट या कोई ऐसा नहीं, बस ये कुदरती तौर पे तैयार होता है। ठीक है, इसके कुछ फवाइद भी बताएंगे हमें। सर आड़ू सेहत के लिए तो बहुत इंतहाई मुफीद चीज़ है, जैसा कि मसलन ये मैदे को साफ रखता है, क्योंकि इस टाइम ताज़ा आ रहा है, ताज़ा को भी फल है जो वो नुकसानदेह नहीं हो सकता। ये एक्सपोर्ट भी होता है? एक्सपोर्ट आड़ू नहीं होता क्योंकि ये खराब हो जाता है। अच्छा, ये ज्यादा टाइम नहीं निकलता। कितनी मुद्दत है इसकी, कितनी देर तक बाकी रहता है? ये तकरीबन 2 दिन तक जो है ना फ्रेश रहता है, उसके बाद ये खराब होना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान में जो आड़ू की सबसे ज्यादा फसल है वो स्वाद के अंदर ही होता है। पूरे पाकिस्तान में जो आड़ू इस टाइम जा रहा है वो स्वाद से जा रहा है। और इसके हलाल कमाने के लिए इंसान को क्या क्या ज़राए इख्तियार करने चाहिए? इसके हलाल कमाने के लिए सबसे पहले तो इंसान को मेहनत करनी चाहिए और फिर मेन चीज़ है जो ईमानदारी और झूठ ना बोले। जो भी काम है चाहे आपका छोटा है, 10 रुपये का या लाखों का है, झूठ ना बोलें और कोशिश यही करें कि उसमें जो है किसी किस्म की 2 नंबरी ना हो, तो अल्लाह ताला जो है उसमें बरकत डालेगा और आपको वो हलाल जरिया बन जाएगा। अच्छा, ऐसा भी होता है कि जैसे ये तो माशाल्लाह पूरी पेटी बंद है और नीचे से भी नजर आ रहे हैं कि ये सही है, और कभी कभी ऐसा भी होता है ऊपर थोड़े अच्छे लगा देते हैं और नीचे जो है ना वो चल भाई जाने दो, को मसला ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। बारिशों में इसको भर्ती कर रहे हैं, यहाँ पे पहुँचने के लिए जो 1000 की चीज़ होती है उसका व्यापारी नाराज होता है, इधर हमें रेट नहीं मिल रहा, 600-700 रुपए में बिक रहा है। उसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि उधर बारिशें हो रही है, माल इधर सूखा पहुँच नहीं रहा, दागी 2 कार्टन में होते हैं, ग्राहक कस्टमर देख के भाग जाता है, मजबूरन उसको या नुकसान पे बेचना पड़ता है या सस्ता करके। लेके जाने वाले लोग हैं उनको तो पता होता है, वो माल चेक करके लेके जाते हैं, लेकिन जो शहरी आते हैं, जो कभी कभार आते हैं, जैसे इतवार के दिन या उसके अलावा आते हैं, तो उनको पता नहीं चलता कि माल कैसे हैं, वो धोखा खा जाते हैं। माल कम होते हैं, रेट ज्यादा होते हैं। अच्छा। माल ज्यादा होते हैं, रेट कम होते हैं। अभी 700, 800, 1000। क्या कोई फायदे बताएं कि आड़ू का क्या फायदा होता है? शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, मैदे के लिए, बहुत जिगर के लिए बहुत अच्छा चीज है। एक ताजिर को जो कारोबार कर रहा है उसे किन दीनी पहलुओं को सामने रखना चाहिए? देखें, सबसे पहली बात यह है कि जो ताजिर हैं उनको ईमानदारी तो कह रहे हैं, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, वो चीज नहीं कर रहे। यानी ऑनेस्टी जो है ये पहली चीज है और जो है उसको मलहूज़े खाते नहीं फॉलो कर रहे लोग। हमारे यहाँ अल्लाह ताला हिदायत दे हमें। सुबह के वक्त आकर जो कारोबार किया जाता है वो ज्यादा फायदेमंद होता है या जो देर से लोग आते हैं? सुबह उठ के जो कारोबार किया जाए और अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए, मेरे ख्याल में वो बरकत का काम है, और उसमें अगर ईमानदारी भी शामिल हो तो ये सोने पे सुहागा है। चले मदी चले के नाज़रीन, ये आड़ू था जिसके बारे में हमने आपको मालूमात फराहम की है और बताया कि आड़ू के रेट क्या हैं और ये कौन सा आड़ू सबसे बेस्ट होता है, जूस किससे बनाया जा सकता है, खाने में कौन सा अच्छा होता है। और मेहनत ये जब बंदा करता है तो अल्लाह पाक जो सच्चाई के साथ दिल लगाकर अच्छी नीयत के साथ अमल करता है, उसके अल्लाह पाक मेहनत ज़ाया नहीं करता। तो कोशिश करनी चाहिए, ये अल्लाह पाक हमें अच्छे और भलाई की तौफीक नसीब फरमाए, खैर की तौफीक अता फरमाए। और ये तो आपने यहाँ देख लिया कि यहाँ किस अंदाज में ये सारे मामलात होते हैं। अब ये गली मोहल्लों में जो ठेले होते हैं, रेडियाँ होती हैं, वहाँ के और यहाँ के रेटों में क्या फ़र्क है और वहाँ जाकर किस अंदाज में बिकता है वो भी आपको दिखाते हैं। भाई ये आड़ू है, बड़ा गोल है माशाल्लाह, खूबसूरत भी है। ये 400 रुपए किलो है, स्वाद वाला आड़ू है। स्वाद वाला आड़ू है जी। ये कोयटा का है। अच्छा, ये कोयटा 250 रुपए किलो है। ये 250 रुपए किलो है जी। और ये 400 रुपए किलो। ये 400, ये अच्छा है। आड़ू 350 रुपए किलो है जनाब। आड़ू 300 भी है, 200 भी है। और भी इंशाल्लाह मालूमात हम आपको स्टूडियो से दिलाते हैं। चलते शाह साहब की तरफ और देखते हैं कि शाह साहब के पास आड़ू के क्या फवायद है
और क्या बताते हैं आप? जी शाह साहब। भाई मेरे पास आड़ू के फ़वाइद तो ये सामने आड़ू ही मौजूद है। मुबल्लिगीन को पहले इंशाअल्लाह पेश करते हैं आड़ू। सुभान अल्लाह। पहले इस तरफ मुबल्लिगीन को पेश किए जाएंगे खलील भाई। सुभान अल्लाह। आप साथ साथ खाएंगे भी खलील भाई, और साथ साथ हमें इसके कुछ फ़वाइद भी बयान करेंगे। आड़ू के फ़वाइद क्या क्या? जी जी माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाद अफराद को ना रात में कम नज़र आता है जी। बाद अफराद को रात में कम नज़र आते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही मुफीद है। इसको इस्तेमाल करें तो नज़र के मामले में इंशाअल्लाह मुफीद पाएंगे। इसी तरह गुर्दों के लिए, जिगर के लिए, दिल के लिए मुफीद है। निज़ाम हज़म को बेहतर करता है, और ख़ास तौर से जिन बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं तो उनके लिए बहुत मुफीद ये फल है। तो अगर बच्चे इसको इस्तेमाल करें, या अगर वो नहीं करते तो इस तरह से नहीं खाते हैं, तो किसी भी अंदाज पे उनको खिलाएं, तो पेट के कीड़ों के हवाले से इंशाअल्लाह ये बहुत मुफीद है। और इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। इसको इस्तेमाल जब मौसम इसका हो तो इसको बाकायदा इस्तेमाल करना चाहिए। आप चाहें तो खाने से पहले, या इसके अलावा भी जैसे आपको मौका मिले, दोपहर में जैसे बाद लोग खाना नहीं खाते हैं तो चले इस तरह का फ्रूट खा लें, तो बहुत ही मुफीद चीज़ है। और इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। अरब दुनिया में इसकी अफादियत बहुत देखी है। एक मिस्र के बारे में पढ़ा है मैंने कि वहाँ पर जो है ना, इसको जब इसका मौसम होता है आड़ू का, तो इसको जो है इसका जूस निकाल के कपड़ों को, जैसे कपड़े होते हैं जो जज्ब कर लेते हैं अपने अंदर, लट्ठा वगैरह इस टाइप का, जो भी काटन वगैरह जो कपड़ा है, तो उसके अंदर इसको जज्ब कर लिया जाता है। इसके रस को, इसका रस निकाल के उसको में भिगो के फिर उसको सुखा लिया जाता है। अच्छा। तो फिर जब माह रमज़ानुल मुबारक शरीफ तशरीफ़ लाता है, तो फिर जो है ना इसके वो काट के टुकड़े, एक गज़ आधा गज़, तो वो ले जाते हैं लोग, फिर उसको पानी में भिगोते हैं, तो फिर इसका क्या बात शरबत बना के पीते हैं। वाह। तो एक अंदाज इसका ये भी है। अच्छा। तो इसकी बहुत अफादियत है। तो अगर ये हर बंदा अगर शुरू कर दे, हम करेंगे तो कुछ का कुछ ही ना हो जाए। नहीं ये नहीं करना, आप फ्रेश खाएं। जज़ाकल्लाह। सबसे बेहतर ही यही है कि तो चले मैं जोश में आकर कहूँ कि ज़रा संभाल लूँ इसको, मुझे पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसका जूस सेव करने के लिए तरकीब बनाऊँ तो सबसे बेस्ट तो यही होता है कि दरख्त का पका हुआ फल हो जी, वरना फिर कम से कम ये हो कि मौसम का फल हो। मौसम का हो तो अगर मौसम गुजरने के बाद उसकी वो अफादियत रहती नहीं है, इसलिए बहुत ही मुफीद है। इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इसके फ़ायदे उठाएंगे। तिब्बी एतबार से इसके मज़ीद कुछ फ़वाइद के कौन अफराद ले सकते हैं और कौन नहीं ले सकते? जैसे शुगर के बारे में भी, इसमें चूँकि मिठास कम होती है जी, तो शुगर के जो मरीज़ हैं तो वो भी इसको मुनासिब मिकदार में अपनी शुगर को देखते हुए अपने डॉक्टर के मशवरे से इसको ले सकते हैं। और इसके अलावा दीगर तकरीबन अफराद इसको ले सकते हैं। सभी किस्म के अफराद इसको तकरीबन ले सकते हैं। खलील भाई ने वो शुगर के मरीज़ के लिए कुछ मोहतात लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मैं मज़ीद उसमें वजाहत चाहूँगा। यानी शुगर का मरीज़ हर मौके पर इस फल को इस्तेमाल करें, या लो या जब हाई हो, किस मौके पर मुफीद है? अच्छा, लो हो तो फिर तो कोई ना कोई मीठा बंदा खाता ही है जी। लेकिन मैंने ये अर्ज़ किया कि एक तो अपने तबीब से मशवरा कर लें। नंबर 2 कि ये जनरली तौर पे शुगर का मरीज़ इसको ले सकता है मुनासिब मिकदार में, मगर ये कि अब लफ्ज़ शुगर का मरीज़, अब जो शुगर का पेशेंट है तो किसी की 400 चल रही है, किसी की 300 चल रही है, किसी की 250 चल रही है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो अब एक अगर ये कायदा यूँ कह लें कि कुलिया एक तरीका सबके लिए नहीं है, तो उसको अपने हालात को देखना होगा कि वो किस पोजीशन में है, तो उसके एतबार से ही इस्तेमाल करेंगे। कुछ इसके फ़वाइद मेरे सामने भी हैं। निज़ाम हज़म को बेहतर करता है, यानी कब्ज़ वगैरह का अगर किसी को मसला हो, आप इसमें तस्दीक तरदीद भी फरमाते रहिएगा, रहनुमाई होती रहेगी। और जल्द को निखारने के लिए इसका इस्तेमाल, वज़न को कम करने के लिए इस्तेमाल, दिल की बीमारी के लिए मुफीद है, क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, आँखों की हिफाजत जैसे माशाल्लाह हमारे खलील भाई ने किया है, फासिद मादों को ये इसके लिए खुसूसी ये फ़ायदा मंद है। यानी जिस्म के जो फाजिल पानी और जहरीले मादे हैं इनको ये खारिज करता है, गुर्दों को फ़ाल करता है, कैंसर से बचाव के लिए ये मुआविन है। अच्छा, इसके इस्तेमाल का जो तरीका है
बतौर फल ताज़ा खाएं, शरबत या जूस बनाकर पी सकते हैं, सलाद के तौर पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन देखें एक चीज़ है, हर चीज़ अगर आप लिमिट में इस्तेमाल करेंगे तो ही उसका फ़ायदा होगा ना। ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर दें तो कहीं ना कहीं तो नुकसान करेगी। बाहर सूरत अगर आप किसी मर्ज़ में मुब्तला है तो अपने तबीब से लाजमी इसका मशवरा कर लीजिएगा। तो जूस बनाए तो चीनी ना मिलाए, अच्छा, जूस पिलाएं ताकि इसकी अफादियत बाकी रहे। तो गुड़ मिला लेते हैं ना फिर हम, अगर ज़रूरत हो तो अच्छा गुड़ मिला लें, वरना तो अगर इसी को लें तो बेहतर है। वैसे खलील भाई बहुत सारों का जहन होता है ठीक है चले चीनी मन है ना, गुड़ तो नहीं है, फिर हर जगह फिर गुड़ ही चल रहा होता है, ठीक ठाक गुड़ चल रहा होता है। गुड़ है तो मीठा ही जी, उसको भी जैसे तरीके से ही लेना होगा। अच्छा। और इसका तकाबुल अगर उससे करेंगे चीनी के एतबार से तो फिर तो जाहिर बात है कि इससे बेहतर कुछ नहीं है गुड़ से। तो जब लेकिन गुड़ है या आम है या आड़ू है या कोई भी फ्रूट है, अंगूर है, तो उसको लेना होगा मौके महल से एक मुनासिब मिकदार में कि जितना बंदा हजम कर सके। जी सही। आपसे कुछ मदनी चैनल के नाज़रीन ने भी कुछ मसाइल का जिक्र किया। मसाने की कमज़ोरी के हवाले से बात हुई थी, तो अल्लाह पाक हमारे सारे मरीज़ों पर नज़र रहमत फरमाए, इनको भी शिफा दे। मसाने की कमज़ोरी के लिए सबसे पहले तो ये है कि ये मसाने की कमज़ोरी का ताल्लुक़ अक्सर तो यही होता है कि बंदे की बॉडी वीक होती है। जैसे इन्होंने जिस्मानी कमज़ोरी का भी साथ ज़िक्र किया, तो इसके लिए अपनी डाइट अच्छी करें। जैसे बकरे का गोश्त है, फ़िश है, देसी मुर्गी है, इसका इस्तेमाल शोरबे वाला जैसे सालन बनाकर इसको लें तो इससे जिस्म में मजबूती आएगी। जिस्मानी कमज़ोरी के लिए इसका यखनी वगैरह इन जैसे ये गोश्त जो मैंने अर्ज़ किए तीनों, तो इससे इसकी यखनी बनाकर पिएंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ जो है अंजीर का इस्तेमाल बहुत मुफीद है, तो ये आसा पट्ठों को ताकत भी देगी, जिस्मानी कमज़ोरी दूर होगी तो इंशाल्लाह मसाने की कमज़ोरी भी दूर होगी। इसी तरह से पिस्ते बहुत मुफीद हैं, तो हर खाने से पहले 4-5 पिस्ते आप इस्तेमाल कर लें तो ये इंशाल्लाह मसाने की कमज़ोरी के हवाले से भी मुफीद है और जिस्मानी ताकत के हवाले से भी है। तो ये अंजीर है, खजूर है, पिस्ता है, बादाम है, तो इसका इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये जिस्मानी कमज़ोरी और साथ में मसाने की कमज़ोरी के लिए बहुत मुफीद होगी इंशाअल्लाह। खलील भाई, आड़ू के जूस के हवाले से आपने बताया, तो एक चीज़ देखी है, अब इसकी आप तस्दीक करेंगे। आड़ू के जूस में चीनी का जैसे आपने फरमाया कि ना इस्तेमाल किया जाए, बाज़ जगह देखे कि काला नमक जो है आड़ू के जूस बनाने में जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे खाने में भी काला नमक डाल के लगा के मसाले के तौर पे भी इसे इस्तेमाल करते हैं और जूस में एहतमाम के साथ। तो जैसे जहाँ जिसको नमक की इजाज़त है वो ले सकता है, क्योंकि नमक जो है ना अगर देखेंगे तो नमक भी सफाई करता है बॉडी की। अगर जैसे कोई बीपी का मरीज़ है तो वो जितना बचा जाए इससे अच्छा है, क्योंकि इसकी कसरत जो है जहाँ जहाँ बच सकते हैं तो वहाँ पर नमक से बचना चाहिए कि इसकी कसरत गुर्दों के लिए नुकसानदेह होती है, दिल के लिए नुकसानदेह होती है। एक मैंने तहकीक पढ़ी थी एक मुल्क के बारे में कि वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा नमक खाते हैं तो सबसे ज़्यादा मरीज़ वहाँ पर पाए जाते हैं। अच्छा। तो लेकिन ये है कि जहाँ जहाँ गुजारा हो सकता है तो कर ले, लेकिन बाद ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसके अंदर नमक वगैरह शामिल कर लिया जाए तो उसकी अफादियत बढ़ जाती है, तो ये एक अलग बात है। लेकिन जैसे हमने पिछले दिनों शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया ने फरमाया था कि मैं कद्दू शरीफ खाता हूँ उबला हुआ, तो उस पर नमक नहीं डालता हूँ कि एक दफ़ा अगर नमक डाला तो फिर मुझे उसकी तलब होगी। इस तरह का मफहूम था कि जायका उसका फिर जो है ना होगा कि नमक वाला ही खाना है, तो बग़ैर नमक के ही मैं खा रहा हूँ। क्या बात। तो ये आप एक नॉर्मल इंसान एक वक्त में कितना ये फल इस्तेमाल कर सकता है? आड़ू ही अगर बिलफर्ज, चूँकि आज हमारा टॉपिक भी है आड़ू के हवाले से, कितना खा सकता है? इसमें यह है कि ये नहीं कह सकते जनरली, जो अतिब्बा से हमने सुना है असातिज़ा से बड़ों से कि वो ये है कि ये नहीं कह सकते कि इतने आम खा सकता है या इतने आड़ू खा सकता है। इसमें अपने अपने एतबार से होता है कि आपका मैदा कितना हजम कर सकता है और फिर आप किस कैफियत में खड़े हैं। अगर मिसाल एक शख्स किसी ने कहा एक आदमी 3 आम खा सकता है या 2 आम खा सकता है, अब उसमें शुगर भी है तो अब उसके लिए तो थोड़ा सा कम किया जाएगा मज़ीद। एक आदमी है कि वो उसको 2-3 आम कुछ कहते ही नहीं है, वो जैसे किसानों वाला काम करता है, भाग दौड़ करता है, तो फिर तो वो उसका मैदा भी हजम भी कर लेता है, तो वो 2 भी खा सकता है, 3 भी खा सकता है। और एक है कि उसका मैदा जो है वो पहले ही ख़राब है, वो थोड़ी सी बाद ऐसे अमराद होते हैं कि थोड़ा सा खाना खाएंगे उनको पेट उनका गड़बड़ हो जाता है, वॉशरूम जाना पड़ता है। अब ऐसा आदमी अगर खाएगा ज़्यादा कसरत से जी, तो उसी अंदाज पे कि भाई इतने खा सकते हैं तो वो खाएगा तो जाहिर बात है उसका नुकसान उठाएगा। तो जितना हजम कर सके उतना लेना चाहिए। और शुगर वालों के लिए एक मशवरा होता है
کہ وہ اگر لیں بھی، جیسے انہوں نے ایک طے کیا کہ مجھے 2 آڑو کھانے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ 1 آڑو پہلے کھا لیں، پھر آدھے 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد 1 آڑو پھر کھا لیں۔ صحیح۔ اس طرح کیا ہوگا کہ ان کے لیے یہ مفید ہو جائے گا۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ ٹاپک کی طرف لوٹتے ہیں۔ طارق بھائی، میں چاہوں گا کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو ملفوظات ہیں، چند ملفوظات بیان فرما دیں۔ جی شاہ صاحب، قبلہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب شریف آپ کی جو مشہور زمانہ تصنیف ہے، اس میں بہت سارے واقعات بھی اور ملفوظات نصائح بھی موجود ہیں۔ کچھ ایک ارشادات آپ کے انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ آپ نے بالخصوص طلبہ علم دین کے بارے میں جو فرمایا کہ طالب علم کے لیے لازم ہے کہ باعمل بننے کے لیے علم حاصل کرے۔ یعنی علم حاصل کرتے وقت اس کا مطمع نظر، اس کا ٹارگٹ یہ ہو کہ یہ اس لیے سیکھ رہا ہوں کہ اس پر عمل کرنا ہے، نہ کہ دوسروں پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ اپنی بڑائی کے لیے، بلکہ اللہ کی رضا اور اس علم پر عمل کرنے کے لیے سیکھ رہا ہوں۔ مزید آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمل کی روح جو ہے نا وہ اخلاص ہے۔ جس طرح جسم روح کے بغیر محض پتھر ہے، اسی طرح اخلاص بغیر عمل کے محض غبار ہے گا، کہ اخلاص کے بغیر عمل کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے گا، کہ جس طرح جسم جو ہے یہ روح کے بغیر بالکل بے جان ہے گی۔ تو لہٰذا عمل بھی کرنا ہے، لیکن اس عمل کے اندر اخلاص بھی لے کر آنا ہے، اور اخلاص کی لانے کے لیے کوشش بھی کرتی رہنی چاہیے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بارے میں بڑا پیارا ارشاد فرماتے ہیں کہ بس اوقات بعض لوگ اس لیے عمل سے رک جاتے ہیں کہ مجھے اخلاص نہیں مل رہا، اور تو جو ہے نا اخلاص نہیں مل رہا تو میں چھوڑ دوں گا۔ نہیں، اخلاص نہیں بھی مل رہا، عمل کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، ایک دن وہ آئے گا کہ تمہیں تمہارے عمل کے اندر اخلاص بھی مل جائے گا۔ کیا بات ہے۔ ریاکاری کے ڈر یا خوف کی وجہ سے عمل نہیں چھوڑنا ہے، عمل کرتے رہنا ہے، اور وہ جو ریاکاری کی کیفیت بن رہی، تکبر کی کیفیت بن رہی ہے، اس کیفیت کو دور کرتے رہنے کی کوشش کرتے رہیں، انشاءاللہ عمل میں اخلاص نصیب ہوگا۔ تو اور بھی بہت سارے آپ کے ملفوظات ہیں، ارشادات ہیں جو ان کا ہم نے ذکر خیر بھی سنا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر موقع پہ بھی سنتے ہی رہیں گے مزید انشاءاللہ۔ ابراہیم بھائی، آپ کیا فرمائیں گے؟ جی قبلہ شاہ صاحب، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زندگی کے اور کئی پہلو ہیں جو ہم لے سکتے ہیں، اب تو مختصر رہ گیا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک زندگی کا ایک پہلو جو ہے وہ آپ کثرت سے اہل اللہ کی بارگاہ میں حاضر دیا کرتے تھے۔ اختصار کے ساتھ تو ہم وہ بھی سن چکے ہیں کہ آپ کتنے اہل اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اساتذہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک معمول تھا کہ آپ کو کوئی مشکل درپیش ہوتی تھی تو آپ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر حاضر دیا کرتے تھے۔ ابھی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنی بڑی شخصیت ہیں، یہ ذرا غور کیجئے گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ سے فیض پانے والے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ وہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، یہ حضور علیہ السلام کی نعت کے طور پر انہوں نے کہا ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ کی خدمت میں یہ کثرت سے حاضری دیا کرتے تھے۔ تو اسی ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے جو شروع سے بزرگان دین کا معمول رہا ہے، وہ اہل اللہ چاہے اپنے ظاہری حیات میں تشریف فرما ہوں تب بھی وہ کثرت سے ان کی خدمت میں جاتے تھے، اور اگر وہ دنیا سے پردہ کر جائیں تو ان کے مزارات پر بھی کثرت سے حاضری دیا کرتے تھے۔ یہی ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، اور یہی ہمارا جو اہل اللہ کا ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے، مزارات پر بھی حاضری دینی چاہیے، انشاءاللہ اس کی برکات ضرور نصیب۔ کیا بات ہے۔ لیکن مزارات پہ ہم حاضری دیں تو اس کا اہتمام ہو، ہمیں پتہ ہو مزار شریف پر حاضری دینے کا انداز کیا ہے۔ جو چیزیں ناجائز اور حرام ہیں ہم نے اپنے آپ کو ان سے بچانا ہے۔ ہم تو اکتساب فیض کے لیے جا رہے ہیں، ہم تو فیض لینے کے لیے جا رہے ہیں، نہ کہ معاذ اللہ گناہ کے پتہ چلے کہ انبار لے کر کوئی بندہ پلٹ کر آ رہا ہو۔ جیسے قبر کو سجدہ کرنا، علماء نے صراحت کے ساتھ اس کو حرام لکھا ہے۔ بحمداللہ کوئی مسلمان بھی قبر کو یوں سجدہ خدا سمجھ کر نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کرتا ہے بحمداللہ تعالی۔ جو یعنی دین سے جو دور لوگ ہیں اور وہ اگر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نہ کرے کوئی مسلمان اس طرح کی ناجائز حرکتوں میں، حرام حرکات میں مبتلا ہو۔ یوں ہی قبر کا طواف کرنا
یہ بھی حرام ہے. صرف کعبۃ اللہ کا طواف اللہ ہمیں نصیب کرے، بار بار کعبۃ اللہ میں جانا، وہاں پر ہمیں طواف نصیب فرمائے. پھر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو لکھا ہے کہ 4 ہاتھ پیچھے رہ کر آپ حاضری دیں. آپ پیچھے رہیں، جب مزار شریف پر آپ حاضری دیں، درود پاک پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، جو قرآن پاک جتنا آتا ہے آپ کو زبانی یاد ہے آپ اتنا پڑھ لیجئے. پھر آپ ان کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کریں، ایصال ثواب کریں، اور ان کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کریں. انشاءاللہ ان کا فیض اللہ نے چاہا ہمیں ضرور ملے گا. اللہ برکتیں عطا فرمائے. میں چاہوں گا کہ آخر میں جو ایک نصیحت تھی جو آپ کے شیخ نے داتا صاحب کو کی ہے، وہ نصیحت کیا تھی؟ جی، داتا حضور گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی جب اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ کا جو آخری لمحات تھے وصال کے، تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی یعنی آپ کے مرشد نے آپ رحمۃ اللہ تعالی کو ایک نصیحت فرمایا کہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہر چیز اور ہر حال اللہ عز و جل کا پیدا کردہ ہے، خواہ وہ بد ہو یا نیک ہو، یعنی بری چیز ہو یا اچھی ہو، جو بھی چیز ہے وہ اللہ عز و جل کی پیدا کردہ ہی چیز ہے. تو لہٰذا جو اللہ عز و جل کی پیدا کردہ چیز ہے اس سے ہمیں کبھی بھی عداوت، دشمنی، بغض، کینہ وغیرہ نہیں رکھنا چاہیے. اور مزید فرمایا کہ کسی کی طرف سے اگر تکلیف رنج آپ کو مل جائے تو اس کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے. یہ کمال کی نصیحت ارشاد فرمائی ہے، تو کتنی پیاری ہے. تو ہم بھی اس پر اگر عمل کریں کہ ہم بھی جو ہے وہ کسی کی طرف سے اگر تکلیف پہنچتی ہے، رنج پہنچتا ہے، تو ہم جو ہے وہ اس کو دل میں جگہ نہ دیں، اور اللہ کی جو بھی پیدا کردہ چیز ہے ہم اس سے بغض، کینہ، حسد وغیرہ نہ رکھیں، بلکہ اللہ یہ سمجھے کہ اللہ نے یہ بنائی ہے تو ہم اس سے محبت کریں. اگر تکلیف پہنچ جائے ہمیں جو ہے وہ ہم اس پر صبر کریں، اور اگر کوئی اچھی چیز مل جائے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم شکر ادا کریں. کیا بات ہے. اور شیخ کا کام ہی ہوتا ہے اپنے مریدوں کو ایسی پیاری پیاری نصیحتیں کرنے کا، اور پھر مرید بھی ہو داتا علی حجویری جیسا، تو کیا ہی شان ہے. کیا خوب کہا نا. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملا رہنما، ناقصارا پیر کامل کاملا حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، آقا کا امامہ مرحبا، آقا کی داڑھی مرحبا، ہے پیاری پیاری مرحبا، دندان مبارک مرحبا، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانا جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شان سب بڑیا، مکھ چند بدل شاشانی ہے، ہاتھ چمک دلا تو نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی حلمت بھریا، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ، حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، اقوال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا، احوال
مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا جودن والے مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا جو کمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا امت مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا والدین مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا اصحاب والے مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ حسن جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین صلاۃ و اسلام کی طرف پڑھتے ہیں. تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام رب کے پیارے راج دلارے رب کے پیارے راج دلارے ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے اے دامان رحمت والے اے دامان رحمت والے اے دامان رحمت والے تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ نوری کو تم نوری بناؤ خواب میں جلوہ اپنا دکھاؤ آسی کو بھی نوری بناؤ اے چمکیلی رنگت والے چمکیلی رنگت والے اے چمکیلی رنگت والے تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام کھلے آنکھ سن لے